اللہ سننے کے بعد ماہ رمضان الوداع، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اپنی طرف کو، اپنی منزل کو، دعوت دے رہا۔ اب شوال کا مہینہ آئے گا، رمضان کا رخصت الوداع، جمعہ سب سے نماز سب وہی پڑھی جائے گی، کوئی بدلاؤ نہیں، لیکن الوداع کا مقصد یہ ہے کہ رخصت ہو رہا ہے، کہ یعنی یہ جو رحمتیں برکتیں اللہ نے ہمیں دی تھی، کیا کہ جنت کے دروازوں کو کھولا تھا روزے دار کے لیے، جہنم کے دروازے بند کیے تھے، شیاطین کو قائد کیا تھا اس امت کے لیے، وہ کھل جائیں گے۔ اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ جو ہم نے ثواب دیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ فرض نفل کا ثواب فرض کی برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس الوداع کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جا رہا، اس پر ہمیں غم کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک، آپ حدیث سے سبق لیجئے، اور جب حدیث رسول آئے تو مچل جانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ہمیں غم منانا چاہیے کہ ہم سے یہ نعمتیں برکتیں گئی، خوشی اس لیے منانی چاہیے، اللہ کا شکر احسان، اس نے ہمیں زندگی توانائی کی، اور ہم نے اس کے عوض میں ہم نے 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کی، جہاں تک خوشی۔ اس کے بعد یہ غم کرنا چاہیے کہ اللہ جو تیری رحمتیں کی برکتیں تھی وہ ہم سے جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہے، نماز تو آئے گی۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے آقا نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان زمین و آسمان کے ملائکہ مقربین اس امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کون؟ آسمان کے ملائکہ فرشتے مقربین سب۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ آقا نے فرمایا میرے دیوانوں مستانوں، وہ مصیبت جس ماہ مبارک رمضان میں صدقہ خیرات، زکوٰۃ، دینی کام، دینی امور جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہوں اور وہ ہم سے رخصت ہوتا ہو، اس سے بڑی اور مصیبت کون سی ہو؟ بے شک۔ آج ہم رمضان آیا، عید پڑی، دے گاڑی دے گاڑی دے گاڑی دے عید اس لیے نہیں آئی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئی، نہ کہ سیر و تفریح کے لیے آئی۔ حساب چھپا رکھنا، ارے غم کرو کہ جو آج تک ہم اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو دسترخوان پہ رکھی تھی، اور ہاتھ میں ایک کھجور لی تھی 5 منٹ پہلے لے کے سوچ رہا بچہ 10 سال کا بھی ہے تو کہہ رہا کھانے کی ہمت نہیں، اتنا وہ کھا نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ وہ نعمتیں عید کے بعد کوئی تبڑا دسترخوان سجا کے دکھا دے، کوئی یہ کہہ دے پہلے رمضان سے لے کے آج تک میں بھوکا رہا ہوں، بھوکا مرا ہوں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی برکتی تو ہے، اللہ کی رحمتی تو ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کو اس ماہ مبارک میں اتنا دیتا ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر دن 2-2 3-3 ہنڈیاں گھر میں بنوائی، عید کے بعد ایک میسر ڈھنگ سے ہو، وہ بھی 3 ٹائم چلا دیتا، شہری کے الگ اور اختیاری کے الگ، میرے سے بیٹے بننا۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ آقا فرماتے کہ جس نے رمضان کی آنے کی خوشی کر لی اور جانے کا غم منا لیا، اس کے لیے جنت ہے، جنت اللہ کا اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ آج ہم خوش ہیں، خوش نہیں؟ حدیث پیش کروں، 5 منٹ ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے مثال نبی دیا، ہمارے لیے تو وہ روئے تھے امت کے لیے، امت کو چھلے اڑا رہے تھے، وہ آرام سے اڑاؤ، سب کچھ آنا، منہ پھیر لیا مصطفیٰ نے، سرکار نے دیکھتے میدان حشر میں تو کیا کرو گے؟ میاں مصطفیٰ کی وہ پاور ہے کہ جب میدان حشر ہوگا نا، میدان حشر سب بھاگیں گے نفسی نفسی کے لیے، یا آدم علیہ السلام ہماری سفارش کی، موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کی ہے، سب کہہ دیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس۔ لیکن جب دیکھیں ایک چمکتا چہرہ نورا نہیں آئے گا اور امت پریشان ہوگی، تو جب اس وقت کہیں گے کیوں پریشان ہو کہ یا رسول اللہ سب نے صفحے محشر میں دلکار دیا ہم کو، بس یا رسول اللہ سب تیری دعائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہوگا اپنا غم، اتنا خوف ہونا چاہیے۔ سبق لینے کی اگر ضرورت ہے تو ہم ایک ضربے سے لے سکتے ہیں، اور نصیحت نہ دے ہوگی نا تو سارا ڈھیر زیادہ رات تقریر کرتے رہو، کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ مجھے اس بات کے بتاؤ گے آج ہم نے یہ سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرف سے گزر ہو گیا، دیکھا ایک پتھر۔ اب مجھے بتائیے نماز کس پر فرض ہے، انسان پہ یا پتھر پہ؟ روزہ کس پر فرض ہے، پتھر پہ یا کہ انسان پہ؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، انسان پہ یا پتھر پہ؟ عقل کس کے پاس ہے، پتھر پہ انسان پہ؟ موسیٰ اب اگر آپ نصیحت کر لیں تو میرے سے کوئی قصور نہیں،
یا میں نصیحت کر لوں کہ میرا کوئی یہ تو میری بدقسمتی ہے. اللہ کے رسول نے تو ہمیں دیا, قرآن دیا, حدیث دی, سمجھو چلو میرے طریقے پر کھاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا, دیکھا ایک پتھر زارو قطار ہو رہا. اچھا پتھر ہونے کی ضرورت ہے نماز اس کو پڑھ نہیں. ارے یہ تو پتھر کی بات ہے, ایک انسانی مجنون اور پاگل ہو جس کی عقل چلی جائے تو اس پر بھی روزہ نماز فرض نہیں ہے. ہم سے تو وہ مجنون پاگل ہی بہتر ہے جس پر نماز وہ بھی حساب میں آسانی سے گزر جائے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, دیکھا ایک پتھر ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے پتھر تو یہ بتا اتنا رو کیوں رہا ہے, اتنا گڑ گڑا کیوں رہا ہے؟ کہ موسیٰ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہاں یار بات تو پوچھنے کے لیے ہوتی ہے, ایک تو اوپر تک تو پوچھے گی بات. پھر رسول نے کھانا کھایا سنت کے مطابق تو ہمارے لیے تو کھایا تاکہ میری سنت اس طریقے میری امت اس طریقے سے رہے. پانی پیا بیٹھ کر 3 سانسیں پیا اس لیے تو پیا کہ تاکہ میری امت اس طریقے پر چلے. کیا ضرورت تھی نبی کو کیا چیز کی کرنی ہے؟ تو کیوں رو رہا کہ پتھر کا کہا اس لیے رو رہا ہوں کل قیامت میں جلنے والے پتھروں میں اگر میرا نام تو نہیں. کیوں؟ یہ قرآن ہے, وہ پڑھ کر سناؤں گا. جہنم کے ایندھن جو بنیں گے انسان اور پتھر ہو, یعنی انسان سے خالی رہ جائے گی تو اللہ جہنم کے پتھروں سے جہنم بھرے گا. مجھے تو انسان بیٹھے اگر تحقیق کر لینا جہنم اگر خالی رہ گا انسان سے اللہ پتھروں سے بھرے گا. تو وہ پتھر بھی اس خوف سے رو رہا تھا کہ ان جہنم کے پتھروں میں جلنے والوں میں کہیں میرا نام تو نہیں. اب جب پتھر اتنا روئے تو اس میں میرا نام تو نہیں جلنے والوں میں, تو اچھے ایماندار بتاؤ ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ ارے کم سے کم دنیا میں نہ رو سکتے ہیں, ماہ رمضان کے رخصت ہونے پہ غم منا لو, تب بھی اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ آزادی کا اشرا ہے, یہ آزادی کا. اب سنیے اس لیے رو میں موسیٰ آپ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ کے جب ہم کلام ہوتے ہیں کلام کرتے ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں. وسیلہ جن کو جائز ہے وسیلہ بناتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میری سفارش کر دیں کہ میرا جہنم پہ پتھر جلنے والے میں کوئی میرا نام تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کلام کیا, حلال کیا ہے. تو اللہ میں گزر رہا تھا, میں نے ایک پتھر دیکھا وہ بڑا رو رہا تھا, بڑا دل بڑھا رہا تھا, اور اس نے مجھے سفارشی بنا کر تیری بارگاہ میں بھیجا ہے کہ میرا نام سنا. اللہ کا دیکھیے جملہ سنیے, اللہ کا جواب دیکھیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اول تو نام تھا ہی نہیں. موسیٰ اس سے کہہ دو اول تو نام ہے ہی نہیں, اگر ہوتا بھی تو میں خارج کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت دیر سے خارج کر دیتا. کیوں؟ اس کا گڑ گڑانا, اس کا رونا مجھے اتنا پسند ہو گیا. اے موسیٰ اگر ہوتا بھی تب بھی خارج کر دیتا. یہ نماز اس کو پڑھتے نہیں. کس پر؟ اللہ کے خوف میں پتھر رونے والا اتنا روئے اور سفارشی بنائے اور اللہ اتنا پسند کر لے کہ اللہ اس کے خوف پہ رونے کی وجہ سے اللہ خارج کر دے. نہیں بھی تھا تب بھی خارج کرنے, تھا ہی نہیں. پہلی بات تو اللہ کہتا تھا ہی نہیں, اور ہوتا تو خارج کرتا. تو اگر ہم اس ماہ رمضان کے رخصت پر غم منا لیں, اگر تھا بھی جہنم میں ہمارا نام لکھا ہوا بالفرض, اللہ کرے نہ ہو کسی کا, اگر تھا بھی اگر ہے بھی, اللہ ہمارے اس غم منانے پر اللہ ہمیں آزاد فرما دے. سبحان اللہ. اس ماہ رمضان کا ٹائم بھی ہوگی مثال دعا کرتے ہیں پروردگار اس عشرہ مغفرت میں اگر ہم پر کسی پر جہنم واجب ہو چکی ہو, اللہ تجھ سے سوال کرتے یہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ ہے, اللہ ہمارا بھی ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما کر آمین جنت میں داخلہ فرما دے. اللہ ہم میں طاقت نہیں تو نے طاقت دی, ہم میں قوت نہیں تو نے قوت دی, ہم میں ہمت نہیں تو نے ہمت دی, سب دیا, ہمت دی, طاقت دی. اللہ تیرے ماہ رمضان کے روزے رکھے, ہم نے تیری رضا کے لیے رکھے. مولا ہمارے ان روزوں کو بھی قبول فرما لے. اسی کی برکت سے, اسی کی صدقے میں اس ماہ رمضان کے قرآن کی برکت سے جو ہم نے ماہ تراویح کے اندر پڑھا, ہم نے پڑھا, آپ نے سنا, اللہ اس کی برکت سے اس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے مولا ہمیں جہنم سے آزادی فرما دے. مولا اس کی برکت سے مولا ہماری مدارس, مساجد, خانقاہ, قبرستان, ہر دن کی صحیح عقیدہ اس ملک میں بسنے والے, غیر ملک میں بسنے والے مسلمان سب کی
جان و مال کی حفاظت فرما دے آمین۔ مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے آمین۔ پیارے مصطفیٰ پیارے پیارے مصطفیٰ پیارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے آمین۔ مولا ہماری قبر میں حشر میں سب سے پہلا ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے آمین۔ تیرے گھر میں جتنے بھی آئے مولا ان تمام کی حاضری کو قبول فرما لے آمین۔ مولا کریم یہ کل کا آنے والا دن ختم قرآن پاک کا ہے مولا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آمین۔ طاقت و ہمت دی مولا تیرا لاکھ لاکھ کروڑوں احسان ہے مولا کروڑوں کروڑوں احسان ہے مولا مولا خاص خاص فضل عطا فرما رحمت عطا فرما رحمت عطا فرما میرے ساتھ سب مل کے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفار پڑھنے کے بعد توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ ربی اس نیت سے کریں کہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی لفظ ہے کوئی بھی خطا ہوگا اس پاک گھر میں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے کوئی نہیں معاف کرنے والا وہ رب ذوالجلال ہے کسی کی سفارش نبی کی مصطفیٰ کی سفارش اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا مولا تو معاف فرما دے مولا کربلا کے اس شیرخوار معصوم علی اصغر کے وسیلے سے اور فاطمہ کی طہارت کے زینب کے پردے کی برکت سے مولا ہماری منزلوں کو آسان فرما دے آمین 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 بحق لا الہ الا اللہ